پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ اور قبلہ یہ ایک مقدس نام ہوتا ہے، عزت والا، اور قبلے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کی جائے۔ قبلہ آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ قبلہ یا کعبہ یہ اللہ نہیں ہے، اس کو اللہ کا گھر کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اور قبلہ سے مراد صرف یہ نماز والا قبلہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کی جو محور ہے پوری زندگی کا، اسلام کا، ہر جگہ آپ کا ایک قبلہ موجود ہے، اور اس میں زندگی میں آپ نے اپنے قبلے کو درست کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے ملک پاکستان کا قبلہ درست نہیں ہے۔ درست کب ہوگا؟ جب تمام ادارے اور تمام قوم اور تمام سیاستدان اور تمام علماء، تمام فرقے، ان کی نیت درست ہو جائے، یہ قبلہ ہے۔ نیت کا درست ہونا اولین شرط ہے، اور ہر چیز کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت میں فتور ہے، تو وہ سارا نیک کام جو ہے وہ برے کاموں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی مصلحت ہے، مصلحت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو دیکھ رہا ہے کہ آپ یہ غلط کام کس نیت سے کر رہے ہیں۔ یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ و کعبہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ۔ مثال کے طور پر حکم ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، تو ایسے کریں کہ آپ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اس میں آپ کی شہرت، نام یا کوئی اس چیز کا یا ریاکاری یا کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ چھپ کر اللہ کو راضی کرنے کا کہ میرا رب جانتا ہے، یہ نیت ہے نا کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن وہی کام بالکل وہی کام، ایک مسجد بن رہی ہے، ایک مدرسہ بن رہا ہے، ایک جہاد ہو رہا ہے، ایک سڑک بنائی جا رہی ہے،
ایک پانی کی لائن دی جا رہی ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کچھ مدد کریں، آپ مدد کریں، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں۔ نیت آپ کی اندر سے یہ ہے کہ میری وجہ سے ترغیب مل جائے دوسروں کو، یعنی میں اس نیت سے نہیں دے رہا ہوں کہ میں اپنا دکھاوا کر رہا ہوں یا نام کر رہا ہوں، مگر خدا جانتا ہے کہ میں اس لیے یہ ایسا کر رہا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی۔ لو وہی ممنوع کام آپ کے لیے ڈبل ثواب کا کام بن گیا۔ اب ادھر جو آپ نے دیا تھا چھپ کر، وہ چھپ کر جو آپ نے 100 روپے 200 1000 500 لاکھ دیے تھے، اس کا اجر تو اتنا ہی ملا، 10 گنا ملا۔ لیکن اگر یہ نیت ہو گئی کہ یہ چیز بن جائے، ترغیب حاصل ہو جائے، یہ مسجد تعمیر تک پہنچ جائے، میں لوگوں کو ترغیب دوں اور زیادہ سے زیادہ اعلان کروں، تو یہ اجر جب آپ نے 1,00,000 دیا اور دوسروں نے آپ کی ابتدا کی اور 50 لاکھ جمع ہو گیا، تو آپ کو 1,00,000 کا ثواب نہیں ملے گا، وہ 50 لاکھ کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو سب نے دیا ہے نا، اس کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سارا دار و مدار جو ہے